آج ہمارے موضوع کا آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں یہ اہم موضوع ہے. اٹ از ریئلائزیشن ٹو آل آف یو، ٹو آل آف اس. ہم جتنے بھی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، ہم سب کے لیے ایک ریئلائزیشن ہے کہ اللہ پاک نے ہر چیز کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا، لیکن ہم اللہ پاک کی نعمتوں کا جس طرح شکر ادا کرتے ہیں اس طرح شکر ادا نہیں کرتے. کرنا چاہیے اس طرح ہم شکر ادا نہیں کرتے. ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ ہمیں کیا کیا ملا ہوا. الٹا ہم کہتے ہیں کہ ہماری مرضی سے تو پیدا نہیں کیا ہمیں. جس گھر میں ہمیں پیدا کیا گیا، کیا میں اپنی مرضی سے پیدا ہوا؟ مجھے پیدا ہی کیوں کیا؟ تو اس طرح کی باتیں ہم سوچتے ہیں. کیوں ہم ایسی منفی سوچوں میں کیوں انوالو ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم رحمان کی ربوبیت کو اس طرح پہچانتے نہیں، اس کی محبت کو جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، ریئلائز نہیں کرتے. پھر سوال آتا ہے ہمارے یقین اور ایمان کا. اگر یقین پختہ ہے، ایمان کامل ہے، تو آپ کو ہر طرف قدرت کا حسن نظر آئے گا. اللہ پاک نے سورہ رحمان میں بار بار اپنے بندوں کو ریئلائز کروایا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ پاک نے نعمتوں کا، چند نعمتوں کا ذکر کیا سورہ رحمان میں، چند نعمتوں کا، اور انسان سے مخاطب ہو کر کہا کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے. یہ سب کا سب ریئلائزیشن تھا کہ آپ کو احساس ہو. جس بات کا احساس ہم لوگ کرتے نہیں، اس کا احساس ہو، اس طرف سوچیں. جب سوچیں گے تو مثبتیت کی طرف رستے خود بخود نکلیں گے. جب ہم ہر طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو فطرت کی ہر چیز پکار پکار کر ہمیں اللہ کی بے شمار نعمتوں کا احساس دلاتی ہے. ہم بارش دیکھتے ہیں، اس کی ٹھنڈی بوندیں محسوس کرتے ہیں. کیا یہ نعمت نہیں؟ سورج کی تپش ہمیں زندگی دیتی ہے. اگر یہ چھین لی جائے تو کیا زندگی قائم رہ سکتی ہے؟ جس زندگی سے ہمیں اتنی محبت ہے، وہ ہوا جو نرمی سے آپ کو چھوتی ہے، کیا ہم اس کے بغیر سانس لے سکتے ہیں؟ ایک پل سانس نہ آئے تو انسان ختم. وہ پانی جو ہماری بنیاد ہے، یہ سب بڑی خوبصورت نعمتیں ہیں. اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. روزانہ صبح شام اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ جو نظارے ہم دیکھتے ہیں، وہ جن آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ ان آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت، کیا یہ ایک چھوٹا معجزہ ہے؟ کیا یہ کم معجزہ ہے؟ وہ زبان جو اظہار کرتی ہے آپ کی کیفیات کا، آپ کی سوچوں کو زبان دیتی ہے، کیا یہ چھوٹی نعمت ہے؟ وہ دل جو محسوس کرتا ہے، وہ دماغ جو سوچنے کی صلاحیت دیتا ہے، کیا ہم نے کبھی شکر ادا کیا اللہ کا جس طرح شکر ادا کرنے کا حق ہے؟
ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہمیشہ دوسروں کی نعمتوں پر نظر رکھتے ہیں کہ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس شہرت ہے، اس کے پاس ظاہری طور پہ خوشیاں ہیں، اس کے پاس ناکامی نہیں ہے، کوئی محرومی نہیں ہے، اس کی زندگی بڑی پرفیکٹ چل رہی ہے، جو آپ بظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، ناشکری کرنے لگتے ہیں اور رب کی عطا پر سوال اٹھاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم غور کرتے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے مرد حضرات جو کہیں گے کہ کاش کہ میں عورت بنا دیا جاتا، یا عورتیں کاش کہ میں مرد بنا دیا جاتا، جو جیسے ہیں وہ اپنے آپ کو قبول کرتے ہیں اسی حالت میں۔ میں نے پوچھا سوال کئی عورتوں سے کہ اگر آپ کو مرد بنایا جاتا، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اپنی جنس سے خوش ہیں، ہاں ہماری زندگی میں کچھ پرابلمز ہیں، وہ ہر ایک کی زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن جب آپ غور کریں تو آپ کی زندگی میں اگر پرابلمز ہیں تو اپرچونٹیز بھی ہیں، پرابلمز ہیں تو خوشیاں بھی ہیں، پرابلمز ہیں تو آپ کے گھروں میں نعمتیں بھی ہیں، آپ کے ارد گرد نعمتیں بھی ہیں۔ لیکن یہ دماغ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کی سوچوں کو اس طرح پروگرام کر دیا ہوا ہے لوگوں نے، یا آپ نے خود لوگوں کے رویوں سے، کہ آپ ایک بات کو مثال کے طور پہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں آپ کی ساس نے 5 منٹ کچھ غلط بات کی، باقی وہ جتنے بھی وقت گزرا سارا دن نارمل گزرا، اس آپ 5 منٹ کو لے کر پورا ایک ہفتہ سوچتے رہیں گے، تو یہ کس کا قصور ہے؟ اچھا، اب ہم آتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف ہی جو ہم بات کر رہے تھے۔ جو ماحول آپ کو عطا ہوا ہے یہ اسی کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ اب اس کے پیچھے جو ڈیٹا چلتا ہے، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، وہ سارا اس میں سے بہت ساری چیزیں پری ڈیزائنڈ بھی ہوتی ہیں، مگر بہت ساری چیزوں میں آپ کی ول پاور بھی ہوتی ہے۔ سچویشنز ارائز ہوتی ہیں آپ کی لائف میں، لیکن اس سچویشن کو ڈیل کیسے کرنا ہے وہ پھر آپ کی اپنی فری ول ہے۔ لیکن اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو آپ کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتے، آپ کے نفس پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا اٹھانے کے آپ قابل ہیں۔ تو جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس کے لیے کوشش کرنا آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، اور اگر اللہ پاک نے کسی حکمت کے تحت کسی چیز کو آپ سے دور کر دیا، جس سے لیٹ سے آپ کہتے تھے میری اس سے شادی ہو جائے، اللہ پاک نے نہیں ہونے دی، تو عین ممکن ہے کہ اسی میں بھلائی ہو۔ اگر آپ ایمان والے ہیں، سمجھتے ہیں اس بات کو، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا جانتے ہیں، تو پھر عین ممکن ہے کہ اسی میں ہی آپ کا بھلا ہو۔ اصل شکر گزاری یہ نہیں ہوتی کہ ہم صرف الحمدللہ کہیں اور یہ کہہ دیں کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، یہ ایک قبولیت کا نام ہے۔ دل کی گہرائیوں سے آپ قبول کرتے ہیں کہ یا اللہ جو آپ نے عطا کیا وہ بہترین ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، جو لے لیا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے جسے میں نہیں جانتا، تو بہتر جانتا ہے۔ اور اس کے بعد مطمئن ہو جانا، اس کے بعد بار بار اس کے بارے میں سوچتے نہ رہنا، یہی وہ مقام ہے جہاں شکر، صبر، رضا اور توکل آپس میں مل کر بندے کو ایک نئی روشنی عطا کرتے ہیں۔
یہی وہ درجہ ہے جہاں دل اللہ کے عشق سے لبریز ہو جاتا ہے اور زبان بے ساختہ یہ پکارتی ہے پھر فبی ای آلاء ربکما تکذبان۔ جہاں تک پری ڈیزائنڈ کی بات ہے، چلے میں اسی سے بات آگے بڑھاتا ہوں تھوڑی سی۔ پری ڈٹرمنڈ یا پری ڈیزائنڈ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے والدین کون ہوں گے، یہ پری ڈیزائنڈ ہوتا ہے، آپ نے کس گھر میں پیدا ہونا ہے، اور اس کے پیچھے آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے کہ کیا کیا چیزیں آپ نے لرن کرنی ہیں اس زندگی میں، کیا کیا لیسنز آپ نے لرن کرنے ہیں، آپ کی سول کی ایوولوشن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پری ڈیزائنڈ ہوتا ہے۔ آپ کی لائف کی سرٹن سچویشنز کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تاکہ اس میں سے آپ لرن کریں، کوئی ظلم نہیں ہوتا آپ کے اوپر، یہ آپ خود ایگری کر کے آتے ہیں، آپ کی روحیں ایگری کر کے آتی ہیں۔ آپ کی شادی کہاں ہونی ہے، کس کے ساتھ ہونی ہے، یہ پری ڈیزائنڈ ہے۔ لیکن اس میں سے آپ نے کیا کیا فیس کرنا ہے، گو تھرو کرنا ہے، لرن کرنا ہے، سیکھنا ہے، ایوالو کرنا ہے، یہ پھر آپ کی اپنی فری ول ہوتی ہے، آپ نے ایوالو کرنا ہے یا نہیں کرنا، کیونکہ سچویشنز تو اس حساب سے آئیں گی جس حساب سے آپ کی روح نے ایوولوشن کا پروسیس چنا، آپ سب نے چنا، اور یہاں پر آ کر آپ نے رائٹ چوائسیز کرنی ہوتی ہیں۔ When you become the embodiment of love, this is the right choice. Love is basically the highest vibration. اس وائبریشن تک پہنچنا، محبت کی اس فریکوینسی میں پرماننٹ ٹیون ہو جانا، یہ ہے حقیقی ایلیویشن۔ جو لوگ کنات اختیار کرتے ہیں وہ ان جمیلوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ یہ جو طریقے ہم بتا رہے ہیں کہ جو سچویشن پری ڈٹرمنڈ ہیں، پری ڈیزائن ہیں، اس سے نکلنا کیسے، اب اس کے لیے ہدایت بھی تو اتری۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو شتر پہ مہار چھوڑ دیا گیا، آپ کو اگر چیلنجز کے والی دنیا میں بھیجا گیا، اگر آپ کو چیلنجز والی دنیا میں بھیجا گیا تو اس دنیا میں انبیاء کو بھیجا گیا، ہدایت اتاری گئی، اولیاء کو بھیجا گیا، آپ تک علم پہنچ رہا ہے۔ ناؤ یو آر ناٹ ٹیکنگ دا رائٹ ڈیسیژن فار یور سیلف۔ جو ابھی بھی، جن کو ابھی بھی نکلنا نہیں آ رہا، آپ کیوں قبول نہیں کر پاتے؟ کیونکہ آپ گائیڈ لائنز کو فالو ہی نہیں کرتے۔ اب میں صرف بات کرتا ہوں شبانہ فاروق صاحبہ کی، میں بھی مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 2-3 ماہ سے، شاید 2-2.5 ماہ سے میں نے ان کا فیڈ بیک ہی نہیں پڑھا۔ اگر آپ ایک پروسیس کا حصہ ہیں کلینزنگ اینڈ پیوریفیکیشن کے، تو آپ اپنے مرشد کے ساتھ جڑے نہیں رہتے۔ اب جب آتے ہیں تو پھر وہی پرانی باتیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں، میں کیوں نہیں صبر کر پا رہی، یا کیوں نہیں برداشت ہو رہا مجھ سے، کیونکہ آپ مکمل محبت سے جڑتے نہیں ہیں، آپ بیریئرز رکھتے ہیں، ان بیریئرز کو توڑنا آپ نے ہے۔ اور ٹوٹیں گے کیسے؟ اس نصاب کا حصہ بنے، پراپرلی بنے، جو نصاب آپ کو دیا جا رہا ہے۔ کسی کو ٹائم زیادہ لگے گا، کسی کو کم لگے گا، لیکن الٹیمیٹلی سب ہی گرو کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیشہ سوال پوچھنے سے پہلے آپ نے خود سے سوال پوچھنا ہے کہ کیا میں اپنے مرشد کی باتوں پر عمل کرتا ہوں، کرتی بھی ہوں، یا صرف ایک ہی بات کو، کسی زندگی کسی پہلو کا منفی جو تاثر ہے
وہ لے کر میں جیتی رہوں یا جیتا رہوں۔ تو اللہ کی تقسیم پر سب سے پہلے راضی ہونا ہے کہ جہاں پہ اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے، جس گھر میں، جس ماحول میں، یہ اسی کی طرف سے ہے اور یہ ہماری چوائس کے عین مطابق ہے۔ پہلے خود کو قبولیت میں لے کر آئیں، پھر اس کے بعد اس سے ایوالو کرنے کی کوشش میں لگ جائیں کہ اب یہاں پر لیسنز ہیں میرے لیے جو میں نے لرن کر کے اس سچویشن سے باہر نکلنا ہے۔ پھر ہمارے آگے بیریئرز کیا کیا ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے بتایا، دوسروں کی نعمتیں، دنیا کی نعمتیں چاہے جتنی بھی حسین اور دلکش کیوں نہ ہوں، سب کی سب فانی ہیں، کیونکہ جب آپ فانی ہیں، جب آپ نے یہاں پر نہیں رہنا تو باقی نعمتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو پھر عقل مندی کیا ہے؟ جیسے میں نے ایک لیکچر دیا، عقل مند کون ہوتا ہے؟ دا پرسن ہو میک دی رائٹ چوائسیز ان ہز اور ہر لائف۔ وہ چوائسیز کیا ہیں؟ ولل آخرۃ خیر و ابقیٰ۔ اس کے اوپر مکمل ایک لیکچر ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، کہ جو آخرت کو، اپنی آنے والی ابدی زندگی کو فوکس میں رکھ کے اس کے مطابق اپنی لائف کو پلان کر کے چلتا ہے۔ آج جو آپ کے سامنے بڑے خوبصورت چہرے ہیں، بلند محلات ہیں، باریک خزانے ہیں، شہرت کے چراغ، سب ایک دن خاک میں مل جائیں گے۔ پھر آپ نے حسن سوال پوچھنا، کیا یہ ہے وہ جس کے پیچھے میں نے بھاگنا تھا؟ آر دیز دی گولز، دا ریئل گولز؟ پھر ہمیں سوچنا ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ کی محبت ہی وہ اصل نعمت ہے، اللہ کی رضا ہی وہ اصل نعمت ہے، اللہ کی ذات میں فنائیت ہی وہ اصل مقام ہے جہاں پر میں نے پہنچنا تھا۔ اور جب بندہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر دروازے کھلنے لگ جاتے ہیں، لائٹ، روشنی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگین، جو لوگ ابھی بھی اسٹک ہیں، خود سے سوال کریں، کیا ہم نے اسی جگہ پر اسٹک رہنا ہے یا اپنی ول پاور کو جگانا ہے؟ اپنی فری ول کے ساتھ ہم نے اسٹیپ فارورڈ لینا ہے، ہم نے محبت کو چننا ہے زندگی کے ہر اسپیکٹ میں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے پر لوگوں کو معاف کرنا ہے، کیونکہ وہ بھی نفس کے بیریئرز میں مبتلا ہیں اور ان کو تو سکھانے والا بھی کوئی نہیں۔ آپ کو تو پھر اللہ پاک نے ایک وسیلہ دے دیا جو آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں سکھا رہا ہے۔ تو معاف کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو معاف کرنا ہے کہ جن کے درمیان آپ رہتے ہیں، ان سے چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، آپ محبت بن کر ان کے لیے مشعل راہ بنیں کہ اس طرح کنڈکٹ کرنا ہے اپنی زندگی کو، ایسے اپنی لائف میں ڈسپلن لے کر آنا ہے، ایسے اپنی سوچوں کو ڈسپلن کرنا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، جتنا آپ اللہ کی طرف سفر کرتے ہیں تو یقیناً آپ پر شیطانی حملے بڑھتے ہیں۔ پھر ان حملوں میں بچانے کے لیے اللہ پاک ضرور بندوبست کرتے ہیں اگر آپ کا دل مخلص ہے، اگر آپ کی نیت خالص ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ راستہ صبر کا راستہ ہے، رضا کا راستہ ہے، مکمل سپردگی کا راستہ ہے۔ آپ اپنی اگر کسی کمی کو پورا کرنے کے لیے میرے پاس، اپنے مرشد کے پاس جڑے ہیں، تو پھر آپ کا مقصد ہی چھوٹا ہے۔ میرے اندر نور کی کمی پوری ہو جائے، مجھے سکون مل جائے، مجھے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میری پریشانی ختم ہو جائے، میری یہ دردیں ٹھیک ہو جائیں، یہ تو پھر چھوٹا ہے نا۔
خود سپردگی کرنی ہے اگر آپ نے حق پانا ہے، اگر آپ نے اللہ کو پانا ہے تو پوری روح کو سپرد کرنا ہے۔ یہ راستہ صبر کا، رضا کا اور مکمل سپردگی کا راستہ ہے۔ یہ تقاضا کرتا ہے مکمل سپردگی۔ یہاں کیوں نہیں پوچھا جاتا، یہ نہیں کہا جاتا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میرے حق میں فیصلہ کیوں نہیں ہوا۔ جب آپ راضی بالرضا ہو جاتے ہیں تو ہر غم فنا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہونا تھا جو پیچھے ہوا۔ اب چونکہ اللہ پاک نے وہاں سے گزار کر ایک راستہ دکھا دیا، اب آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ کیسا ہونا ہے آگے۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ اپنے نفس کو فنا کر کے، فنا فی الشیء، فنا فی رسول، فنا فی اللہ۔ اور فنا کیسے ہوتا ہے؟ سرنڈر سے۔ سرنڈر کیسے ہوتا ہے؟ محبت میں۔ اور محبت میں ہر بات مانی جاتی ہے۔ دیکھیں، اگر صبر پر آپ کو بن مانگے مل گیا تو اس پر تو شکر بنتا ہے۔ اب آپ نے اس میں سے بھی گلا نکال لیا۔ مانگنے پر نہیں ملا، اس پر اللہ پاک نے آپ کو صبر کرنا سکھایا۔ جب آپ صبر کرنا سیکھ گئے تو اللہ پاک نے آپ کو عطا کر دیا، تو اس پر تو شکر بنتا ہے۔ آپ نے کہہ دیا اس پر اب کیا فائدہ؟ آپ کو اس پروسیس میں کیا سیکھنے کو ملا؟ لیسن کیا ملا؟ صبر۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ عصر میں کیا فرمایا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ہر انسان کے بارے میں ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ۔ صبر کرنے والا، ان اللہ مع الصابرین۔ جس کے ساتھ اللہ ہے کچھ باقی بچتا ہے؟ اللہ پاک نے کہہ دیا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا فائدہ؟ تو دس از دا ڈیسپریشن دیٹ وی ہیو ڈیولپڈ ان آور سیلفس۔ اور پھر ہم کہتے ہیں ہم صبر کرتے ہیں۔ نہیں، ہم صبر نہیں کرتے۔ پھر جب آپ سر جھکاتے ہیں اللہ کی راہ میں، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، تو اللہ پاک بھی یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے خود کو میرے حوالے کر دیا، اب میں بھی اس کا ہو گیا ہوں۔ اور جس کو اللہ مل جائے اس نے کیا کھویا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے کیا پایا؟ دنیا کے سب رشتے، سب سہولتیں، سب نعمتیں ایک طرف، اور اللہ کا قرب ایک طرف۔ جب یہ بات آپ سمجھ جائیں گے نا، یہ بات آپ سمجھ جائیں گے تو پھر دل ہر حال میں خوش رہے گا۔ کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے، آپ ہر حال میں خوش رہیں گے۔ کوئی شکوہ نہیں، کوئی حسرت باقی نہیں رہے گی، بس ایک شکر اور عشق کا راستہ جس پر آپ چل چکے ہیں۔ یہی وہ وزڈم ہے، یہی وہ دانائی ہے جو آج موجود ہر انسان کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں سمجھ آ جائیں
تو اس دنیا کو جنت بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ یہ ساری جنگیں، یہ ساری لڑائیاں، سب کچھ دس از کمنگ آؤٹ آف لسٹ پوزیشنز۔ تھرسٹ، تو آپ لوگ اگر حقیقی قرآنک شعور، حقیقی محمدن کانشسنس کو اڈاپٹ کر کے جینے لگ جائیں تو آپ اسی دنیا میں جنت میں جئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔